چھپا کے رکھتا ہے، اپنی پہ برقع بھی ڈالتا ہے، دوست کی نظر نہ پڑ جائے، بھائی کے بیٹے کی نظر نہ پڑ جائے، تائے چاچے مامے کی بیٹی کی نظر نہ پڑ جائے، اپنی کو تو چھپا کے رکھے اور دوسروں کی بیٹیوں کو سٹیج پہ نچائے، تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، پتہ نہیں ابا فوت ہو گیا، پتہ نہیں اماں گھر میں برتن مانجتی ہے، اس لیے بچی سٹیج کی رونق بن گئی، اپنی کو پردوں میں چھپا کے رکھے، دوسروں کی بیٹیوں کے ناچنے پر، ان کے جسم کے اعضاء کے ٹھمکنے پر اور تو ہزاروں کے نوٹ لوٹائے۔ اگر تو آج کسی کو نچائے گا، آج کسی کی بیٹی کو نچائے گا، اللہ نہ کرے کل تیری بیٹی بھی کسی سٹیج پہ ناچتی نہ ہو۔ آج اگر کسی کو گھنگرو پیر میں پہنائے گا، کل تیری بیٹی کو پہنائے جائیں گے۔ اگر آج کسی کو اپنے بستر پہ لے کے آئے گا، سن امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرما گئے، فرمایا زنا ایک قرض ہے، اگر تو اس قرض کو لے گا، وصولی تیری ماں سے کی جائے گی، وصولی تیری بیٹی سے کی جائے گی، وصولی تیری بہن سے کی جائے گی۔ اگر آج کسی کی ماں بہن کو اپنے بستر پہ لائے گا، اللہ موت نہیں دے گا جب تک تیری ماں بہن کسی کے بستر پہ نہ چلی جائے۔ دوستو، اللہ کا نبی ہاتھ جوڑ کے کہہ گیا، دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو، جو تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے، جو تمہاری رانوں کے درمیان نفس ہے، اس کی ضمانت مجھے دے دو، اس کی حفاظت کرو گے، میں محمد اکیلا نہیں جاؤں گا، تمہیں ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا۔ آخری 5 منٹ پتہ نہیں دوستو دوبارہ زندگی کے اندر ملاقات ہو یا نہ ہو، دوبارہ زندگی ساتھ دے یا نہ دے، اماں کے فرما برداری کرنے والے بن جاؤ، ابا جان کی فرما برداری کرنے والے بن جاؤ۔ مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھا صحابی، نبی کی دعا یافتہ، نبی کی دعاؤں کا ثمرہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حدیث کا حافظ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، قائم مقام مدینے کا گورنر بنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر کی کرسی پہ صبح صبح نہ آیا، بلکہ فجر کی نماز کے بعد مدینے کے باہر ایک مکان پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ بوڑھا صحابی ہے، سفید بال ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میری اماں جان تجھ پر سلام ہو، او میری اماں تیرا کیا حال ہے؟ صحابہ دیکھ رہے ہیں، واہ ابو ہریرہ بوڑھا ہو کے بھی ماں کا فرما بردار ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے، بیٹے جو لفظ تو نے مجھے کہے وہی لفظ اللہ تیرے مقدر میں کر دے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اماں تیرا کیا حال ہے؟ پھر ہاتھ اٹھا کے دروازے پہ کھڑا ہو کے بوڑھا ابو ہریرہ کہتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار عالم میرے اماں ابا پر ایسا رحم فرما جیسا بچپن میں انہوں نے میرے پہ رحم فرمایا۔ آج ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر میں کیا حال ہوتا ہوگا؟ ابو ہریرہ کے ماننے والے جو ماں کے منہ پر جتی مارتے ہوں گے، ابا کو دھکے دے کے گھر سے نکالتے ہوں گے، ابا جان کو ڈرائنگ روم میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اماں جان کو بیڈ روم میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اماں ابا کو بیٹے کے گلاس کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، بیٹے کی کرسی چرپائی بستر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ خدا کی قسم اللہ کے غضب کو نہ للکارو، ماں باپ کی بے عزتی نہ کرو، ماں باپ کو جوتے نہ مارو، ماں باپ کو دھکے نہ دو، تمہاری بھی اولاد تمہارے آگے جوان ہو رہی ہے، اگر اماں ابا کو تم آج دھکے دو گے انتظار کرو تمہاری اولادیں جوان ہو کے تمہیں دھکے دیں گی، باپ کی داڑھی پکڑے گا کل تیری اولاد تیری داڑھی پکڑے گی۔ نوجوانوں تمہارے سب سے بڑے پیر تمہارے اماں ابا ہے، سب سے بڑے مرشد تمہارے اماں ابا ہے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حال آ جائے، کوئی غم آ جائے، ماں باپ کے قدموں پہ بیٹھ جایا کرو، ماں کی تلیوں کو بوسہ دیا کرو، ابا کے آگے پش کر کے نہ چلا کرو، پیٹھ کر کے نہ چلا کرو، باپ کی پیٹھیوں بیٹھ جایا کرو، باپ کے پیر پکڑ کے کہا کرو، ابا تیری اولاد بڑی پریشان ہے، پروردگار عالم کے دربار میں ہاتھ تو اٹھا، تیرے ہاتھ خالی واپس نہ آئیں گے، اماں دامن پھیلا دے، جھولی پھیلا دے، اللہ تیری جھولی کو رد نہ کرے گا۔ خدا کی قسم تمہارے سب سے بڑے پیر تمہارے ماں باپ ہے، پریشانی آ جائے اماں ابا کی دعائیں لیا کرو، اماں ابا سے دعائیں کیا کرو، ادھر ماں دعا کرے گی، ادھر پروردگار عالم تیری پریشانی کو دور کر دے گا۔
ہمارے سے پوچھ ابا کا جنازہ کندھے پہ لے کے گئے، ہمارے سے پوچھ اما کا جنازہ کندھے پہ اٹھا کے لے کے گئے، ہمارے سے پوچھ ماں سامنے پڑی تھی رو رو کے کہہ رہے تھے اب پیار کس کا لیں گے، اب پیروں کی تلیوں کو بوسا کس کو دیں گے، اب گھر سے نکلیں گے کسی سلام کر کے نکلیں گے، کس کی دعائیں لے کے نکلیں گے، کسے پیار کر کے نکلیں گے۔ آج گھر میں اولاد موجود ہے، پیار کرنے والی موجود ہے، بیوی موجود ہے، اللہ کی قسم کوئی ایسی نعمت نہیں جو گھر کے اندر موجود نہ ہو، لیکن گھر کا کمرہ چھان مارا، کونا کونا چھان مارا، ماں نظر نہ آئی، ابا کہیں نظر نہ آیا، ماں کی کھاٹ پڑی بیٹھنے والی کوئی نہیں ہے، کپڑے الماری میں موجود ہیں پہننے والی کوئی نہیں ہے، ابا کی لاٹھی پڑی ہے پکڑنے والا کوئی نہیں۔ خدا کی قسم وہ دنیا کو سہارا دیا کرتا تھا، وہ لوگوں کے کندھے کا سہارا لے کے قبرستان پہنچ گیا۔ آج بھی اماں ابا کی قبر سے آواز آتی ہے او نادان اولاد کا ٹل دیے، کبھی کبھی تو پھیرا مار جایا کرو، کبھی کبھی تو آ کے خبر گیری کر جایا کرو، کبھی تو آ کے پوچھ لیا کرو ماں تیرا کیا حال ہے، بیٹے تیری روٹی کی محتاج نہیں، تیرے کپڑے لتے کی محتاج نہیں، بچے آ کے قبر پہ کھڑا ہو کے دعا کر دیا کر تاکہ میں بھی دوسری قبر والوں کو بتانے والی ہو جاؤں، ہاں میرے پاس بھی پڑھنے والا آیا ہے، میرے پاس بھی پڑھنے والے میرے وارث موجود ہے۔ خدا کی قسم اگر والدین کا کوئی فرمان یا بیٹھا ہے ابھی ابھی توبہ کر لے، اللہ کی قسم قبول ہو جائے گی۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، 1 بجنے کو آیا، اگر ابا کا نافرمان ہے میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، تمہارے پیروں میں اپنی ٹوپی رکھتا ہوں، ابھی ابھی معافی مانگ لو، خدا کی قسم موت آ گئی معافی نہ ملے گی۔ اب تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور نوجوانوں تو تمہاری انگلیاں سارا دن موبائل پہ چلتی ہیں، آج جا کے رات کو 2 بجے گھر پہنچو، ماں کے پیروں کو دبانے لگ جانا، ماں پوچھے بیٹے کہاں سے آیا، اماں معراج النبی کا جلسہ تھا، ایک کہنے والا ماں کے بارے میں بتا کے چلا گیا، اماں تیری مٹھیاں دبا رہا ہوں، ماں تو دعا کر اگلی منزل آسان ہو جائے، صبح کا سورج طلوع ہو، اماں تو دعا کر ہدایت کا سبب بڑھ جائے۔ اللہ کی قسم ماں روتی ہے، ماں سوتی نہیں، کروٹ بدلتی ہے، دعا دیتی ہے الہی میری عمر میری اولاد کو لگا دے، ماں دعائیں دیتی ہے اللہ میری سانسیں میری اولاد کو لگا دے۔ خدا کی قسم ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ بوڑھے بیٹھے جو تسبیح کر رہے ہیں سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم ان کی زبان پہ ایک جملہ آتا ہے یا اللہ میری اولاد کی خیر ہو، اللہ میرے بچے بچیوں کی خیر ہو، پروردگار عالم برے دن ہمیں دے دینا، سکھ والے دن ہماری اولاد کو دینا۔ فرما برداری کرو ماں باپ کی، پتہ نہیں موت کب آ جائے اور لے جائے۔ کیا کرو گے زندگی کا اس جوانی کا؟ روڈوں پہ بیٹھنے کے لیے آئے، بہنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے، کیا کرو گے اس جوانی کا؟ قبر کی زندگی توڑ کے رکھ دے گی، منو من خون جو ہے خشک ہو جائے گا۔ ہاں ہاں یہ جوانی میرے بھائی ایسے نہ گزار، گھر میں جا بہن کے ساتھ میٹھے بول بول، پیار والے بول بول، وہ ترستی ہے، وہ تیرے کپڑے استری کرنے کے لیے نہیں آئی، تیرے کپڑے دھونے کے لیے نہیں آئی، تیرے گھر میں جھاڑو دینے کے لیے، تیرا بستر اٹھانے بچھانے کے لیے نہیں آئی، وہ تیرے پیار کی متمنی ہوتی ہے کہ بھائی دوستوں کو تو لا لا کے کھلاتا ہے، کبھی اس بہن کے لیے بھی کبھی لے کے آیا کر، کبھی تو لے کے جایا کر۔ اس بہن سے کبھی پوچھا تیرا حال کیا ہے؟ ڈانٹتا تو ہے، جوتا تو دکھاتا ہے، ہاتھ تو دکھاتا ہے، کبھی اس سے پوچھا تیرا حال کیا ہے؟ میری بہن تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ پوچھ تو سی اپنی بہن سے کبھی۔ ان کو نوکرانیاں نہ سمجھو، جب تک تمہارے گھر میں ہے تمہاری نوکرانیاں، اور جب شوہر کے گھر میں چلی گئی تو شوہر کی نوکرانیاں۔ میرے سے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، وقت تو میں لے رہا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ سے بات کروں، میں اپنے دل کا دکھڑا تمہیں سنا کے جاؤں۔ قریا قریا بستی بستی پھرتے ہیں، ہر جگہ لوگوں کا رونا، خدا کی قسم اللہ کا عرش ہلتا ہے، سفید داڑھیوں والے کان میں آ کے کہتے مولوی صاحب اولاد نا فرمان ہوگی، دعا کر۔ بوڑھی ماں آ کے کہتی تعویذ دے، بچہ بگڑ گیا، اب وہ تعویذ کیا کرے؟ کس کس چیز کا تعویذ دیں؟ کس کس چیز کا تعویذ دیں؟ کیوں ماں کو رلاتے ہو؟
کیوں باپوں کو گلیوں میں رلاتے ہو؟ ابا کو کہہ کے جاتے ہو ابا جان جب تک نوکری سے نہ آؤں وہ درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ جانا، گھر میں جائے گا بہو سے لڑے گا، بہو تیرے سے لڑے گی، ابا جان میں کیا کروں، تیری سنوں کہ اس کی سنوں؟ ابا تو نے تو زندگی گزار لی، اس کے ساتھ تو میں نے زندگی گزارنی ہے، اس باپ کے دل پہ گزرتی کیا ہوگی؟ تم نے کبھی سوچا؟ اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ جاتا ہوگا میرے۔ بیوی کے لیے کمرے میں اے سی لگوا دیا، ماں کو دہلیز میں بٹھا دیا، شرم نہیں آتی؟ ماں کے لیے کمرہ، اماں پنکھے کی ضرورت نہیں، بوڑھی ہے ٹھنڈ لگے گی، ہاتھ والا پنکھا دے دیا، اور بچے ایک منٹ بھی اے سی کے بغیر نہیں رہتے، ماں کتنا روتی ہوگی، کتنا ماں کے دل پہ بار آتا ہوگا۔ اللہ موت دے دیتا، ایسے دن نہ دکھاتا، اس لیے اولاد جنی تھی۔ کتنے نوجوان ہو ملازم پیشہ ہو گئے، نوکری پیشہ ہو گئے، دکاندار ہو گئے، کتنے نوجوان ہو جو روزانہ فروٹ لے کے جاتے ہو، بیوی کے ہاتھ میں دیتے ہو، اور کتنے ماں کے ہاتھ میں پکڑاتے ہو؟ گھر جاتے ہو دکان سے لے کے جاتے ہو، بیوی کا خرچہ، یہ بچوں کا خرچہ، یہ بجلی کا بل، یہ کیبل کا بل، یہ فلاں کا بل، اور کبھی ماں باپ کا بھی خرچہ لے کے گئے کہ اماں یہ 50 روپے دے رہے ہیں، ابا یہ 50 روپے کبھی لے کے گئے؟ شرم نہیں آتی؟ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ نہ ستاؤ ماں باپ کو، یہ عذاب آ رہے ہیں۔ کتنی بارشیں آئی، ابھی تک لوگوں کی فصل پڑی ہے، کالی ہو گئی، اللہ دکھا رہا ہے کہ اللہ ہم نے ایسا کون سا گناہ کر دیا؟ شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے گھر کے اندر ماں باپ کی نافرمانی، اور اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ میرا نبی تو 63 سال بعد جا کے اماں کی قبر پہ بیٹھ کے رونے لگے۔ 6 سال کی حضور کی عمر تھی جب ماں دنیا سے رخصت ہوئی، 57 سال بعد حجۃ الوداع کے موقع پر 70,000 صحابہ محمد عربی کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابوا کے قبرستان سے گزرے، دور سے قبرستان دیکھا، محمد عربی کی آنکھوں میں آنسو، صحابہ سے کہا سواریاں آگے لے جاؤ، صحابہ سواریاں آگے لے گئے، حضور سواری سے اتر گئے، ایک قبر کے پاس جا کے بیٹھ گئے، اتنا روئے صحابہ مڑ مڑ کے دیکھنے لگ گئے، اللہ کے پیغمبر کیا ہے؟ ہم نے میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ میری ماں آمنہ کی خبر ہے۔ جانی سارو آج کی رات ہم جانے کے نہیں، آج کی رات ہم یہی رہیں گے، آج کی رات ہم اپنی اماں کے ساتھ رہیں گے۔ حضور 63 سال کی عمر ہے، اماں یاد آ گئی بھائی۔ جوانوں اپنی زندگیوں کو اللہ کے واسطے، ہم تو کر کے چلے گئے، بزرگ بیٹھے ہیں، سرمایہ اہل سنت بیٹھے ہیں، نواز پند و نصیحت کر کے چلے جائیں گے، ہم تو اپنا دکھڑا تمہیں سنا کے چلے گئے۔ اللہ کی قسم نجات اللہ نے رکھی ہے اپنے دین میں، ماں باپ کے قدموں میں، ورنہ تمہیں دنیا میں کہیں چھاؤں نجات ملنی کوئی نہیں ملے۔ آج نہیں تو کل، کہ داستان میں نے تھوڑی سی چھیڑی تھی، ایک تار میں نے ہلایا تھا، اس کو دل پر باندھو، احساس کرو کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ دوستوں کے 24 گھنٹے حال پوچھتے ہیں، اماں کا حال پوچھا، بہن کا حال پوچھا۔ ایک کتاب ہے بازار سے خریدتے ہو، اتنی موٹی کتاب، مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں وہ کتاب لکھی جاتی ہے۔ اپنی کتاب پہ غور کیا، روزانہ یہاں کتاب لکھی جا رہی ہے، روزانہ صفحہ لکھا جا رہا ہے، جو تم کہہ رہے ہو کر رہے ہو وہی لکھ رہا ہے، 19-20 نہیں کر رہا۔ جب رات ہوتی ہے صفحہ پلٹ دیتا ہے، دوسرا لکھنے لگ جاتا ہے، اگلی رات ہوتی ہے پھر پلٹتا ہے، تیسرا وہ لکھ رہا ہے۔ اگر 70 سال کی زندگی ہے، 70 سال تک لکھتا رہے گا۔ ادھر جان نکلی، ادھر کتاب مکمل ہو گئی، اور مکمل ہو کے کتاب محفوظ کر دی رہی۔ کفن پھٹ جائے گا، چہرہ بیکار ہو جائے گا، آنکھیں بیکار ہو جائیں گی، کتاب بچی رہے گی میرے بھائی۔ جسم مٹی میں مل جائے گا، کتاب محفوظ رہے گی۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، اللہ کہیں گے میں نہیں تجھے جنت جہنم میں بھیجتا، اس کی کتاب اس کے آگے لے آؤ، کتاب کو سامنے رکھو، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، جو تو نے کیا ہے پڑھ لے، اچھا کیا تو اچھی جگہ چلا جا، برا کیا تو بری جگہ چلا جا۔ اپنی کتاب کو دیکھو، میں روزانہ کیا لکھوا رہا ہوں اس کتاب میں، روزانہ کتنی نافرمانیاں، کتنوں کو گالیاں دی، کتنوں کو اذیت دی، کتنے جھوٹ بولے، کیا کیا میں نے کیا، وہ سارا ہی کتاب کے اندر لکھا جا رہا ہے بھائی۔ ادھر جان نکلی، کتاب محفوظ، اللہ کے ہاں محفوظ، قیامت کے دن دے دی جائے گی۔ آج میرا بھائی یہ مجمع 1:15 ہو رہا ہے، آصف معاویہ صاحب بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، علماء حق
کہ स्टेज का सरमाया है, इंशाअल्लाह आवाज करेंगे। उससे पहले पहले इनकी आमद पर और मेरे कुछ बयान करने पर, इससे पहले उलमाए कराम बयान करके गए हैं। आज मेरे भाई सारे सिद्के दिल से अल्लाह के दरबार में माफी मांग लें। आज सारे कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। भाई बुलंद आवाज से कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करना, कुफर बाड़े के अंदर नहीं। तुम्हें मस्जिद कहीं भी नजर आए, हम करिया करिया गांव गांव फिरते हैं, लोग कहते नहीं ये गांव इतना बड़ा है, 4 मस्जिदें देवबंदियों की, 3 बरेलवी, बड़े फख्र से कहते हैं। हम सोच में पड़ जाते हैं, जहां जाओ बरेलवियों देवबंदियों के घर नजर आते हैं, अल्लाह का घर तो कोई नजर आता ही नहीं। इधर बरेलवी बन के नमाज पढ़ने जा रहे, इधर देवबंदी नमाज पढ़ने जा रहे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के घर में कोई अल्लाह का बंदा भी तो बन के जाए। क्यों इतने आपस के अंदर फाड़ और तासुब और कुफर की मशीनें? खुदा के वास्ते क्यों किसी की इज्जत को पामाल, किसी के ऐबों को उछालना? हर चीज पड़ी रह जाएगी, हर चीज दस्तारे जमीन पे गिरा दी जाएगी, माथे पे जो नमाजों की निशान धरे रह जाएंगे। किसी का ऐब बयान करोगे, कयामत के दिन पकड़ हो जाएगी। सारे अमल धरे के धरे। किसी को गुनाह करता देखो भी उसके गुनाह को छुपा लो। आज किसी के गुनाह को छुपा, मैदान माशर में अल्लाह तेरे गुनाहों को छुपाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी, रहमत वाले नबी की सुन्नत का इत्तबा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक, दाढ़ी मुबारक है, इसको चेहरे पर सजाना, इसको चेहरे पर सजाना। आज का मेराजुन नबी का है जलसा, आखिरी नशिस्त चल रही है। तुम्हारे में मर्द मुजाहिद खड़ा हो, अल्लाह का बंदा खड़ा हो, नबी का मानने वाला, अम्मा अब्बा का फर्मा बरदार, जिस मजमे में जिसने आज तौबा की हो, वो उठ के खड़ा हो जाए कि मैं इस चेहरे पे नबी की सुन्नत को सजाऊंगा। मैं आज के बाद दाढ़ी नहीं कटाता, इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक मैं दाढ़ी रखूंगा। या अल्लाह, इनके खड़े होने में देर है, तेरे माफ करने में देर नहीं है। मजमा क्यों बैठा है मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने अपने आजाद के लिए नहीं तो कहा, मैं तो अल्लाह के नबी के नाम पे मांगा है। आज अल्लाह के नबी की सुन्नत को सजाने के लिए और खड़े हो जाओ। अरे बड़े कम हो, अरे बड़े कम हो।